اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 55، حضرت ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ شونیزیا کے باشندے تھے اور بغداد میں وفات پائی۔ آپ زاہد متقی ہونے کے ساتھ حضرت جنید کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ 13 سال اپنے تصور کے مطابق متوکل بن کر حج کرتا رہا، لیکن غور کرنے پر معلوم ہوا کہ میرا کوئی بھی حج نفسانی خواہش سے خالی نہیں تھا، کیونکہ ایک مرتبہ میری والدہ نے جب مجھے گڑھے میں پانی بھر لانے کا حکم دیا تو میرے لیے ان کا حکم بار خاطر ہوا۔ چنانچہ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ میرا ایک حج بھی خواہش نفس سے خالی نہ تھا۔ حالات: ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بغداد کے دوران قیام جب میں نے حج کا ارادہ کیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، چنانچہ میں نے یہ طے کر لیا کہ حضرت مرتعش بغداد تشریف لا رہی ہیں، ان سے 15 درہم لے کر جوتا اور کوزہ خرید کر حج کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ خیالات ہی باہر سے آپ نے مجھے آواز دے کر 15 درہم دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اذیت نہ پہنچایا کر۔ آپ بغداد کے کسی محلہ سے گزر رہے تھے کہ پیاس محسوس ہوئی، اور جب آپ نے ایک مکان پر جا کر پانی طلب کیا تو ایک نہایت حسین لڑکی پانی لے کر آئی، اور جب آپ اس پر عاشق ہو گئے، پھر اس لڑکی کے والد سے جب اپنی قلبی کیفیت کا اظہار کیا تو اس نے بخوشی لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا اور آپ کی گجڑی اتار کر نہایت نفیس لباس پہنا دیا۔ لیکن جس وقت آپ حجلہ عروسی میں پہنچے تو نماز میں مشغول ہو گئے اور پھر اچانک شور مچا دیا کہ یہ لباس اتار کر میری گجڑی دے دو۔ آخر کار بیوی کو طلاق دے کر باہر نکل آئے، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ مجھے غیب سے یہ ندا آئی کہ تو نے چونکہ ہمارے سوا غیر پر نظر ڈالی، اس جرم میں ہم نے نیک لوگوں کا لباس تجھ سے چھین لیا، اور اگر پھر کسی جرم کا ارتکاب کیا تو تمہارا لباس باطنی بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ کسی نے آپ سے بیان کیا کہ فلاں شخص پانی پر چلتا ہے اور ہوا میں پرواز کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خواہش نفس کا مخالف اس سے کہیں بہتر ہے۔ آپ کسی ایسے مرض میں گرفتار ہو گئے جس میں غسل کرنا مضر صحت تھا، لیکن آپ چونکہ روزانہ غسل کے عادی تھے، اس لیے فرمایا کہ جان جائے یا رہے میں نہانا نہیں چھوڑ سکتا۔ ارشادات: کسی مسجد میں آپ متعاقف ہو گئے، لیکن 2-3 یوم کے بعد ہی نکل آئے، اور فرمایا کہ نہ تو میں جماعت قرآ کا نظارہ کر سکا اور نہ ان کی عبادت میرے مشاہدے کے معیار پر پوری اتر سکی۔ فرمایا کہ جو اعمال کو جہنم سے ذریعہ نجات تصور کرتا ہے وہ فریب نفس میں مبتلا رہتا ہے، جو فضل خداوندی سے امید رکھتا ہے وہ جنتی ہے۔ فرمایا کہ اسباب و وسائل پر اعتماد کرنے والا مسبب الاسباب کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ ترک نفس دنیا ہی سے خدا کی دوستی میسر آ سکتی ہے۔ فرمایا کہ اقرار وحدانیت و ربوبیت کو پہچاننا اور ممنوع اشیاء سے احتراز کرنا اساس توحید ہے۔ فرمایا کہ فقیر کے لیے فقیر کی صحبت لازمی ہے، اور جب فقیر سے جدا ہو جائے تو یقین کر لو کہ اس میں کوئی راز ہے۔ جب آپ سے وصیت کی درخواست کی گئی تو فرمایا کہ لوگوں مجھ سے افضل شخص کی صحبت اختیار کر لو اور مجھے اپنے سے افضل کے لیے چھوڑ دو۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔